بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ نیوز ٹو یو آپ دیکھ رہے ہیں۔ مرشد کی لڑائی، دھمکیاں، پھر پارٹی کے اندر بغاوت، اور اس کے بعد پھر سب سے بڑی بات کہ شیر افضل مروت وہ پہلے شخص جنہوں نے پارٹی کے اندر علم بغاوت بلند کیا۔ پنجاب کی پی ٹی آئی مکمل طور پر الگ تھلگ ہو گئی۔ یہ ساری اندر کی باتیں ہیں، کھل کر آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سب سے پہلے جو ایک انتہائی افسوسناک ہمارے معاشرے کا وہ پہلو جس کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آواز پہنچائیں، آج بھی وہ آواز پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید سندھ کے حکمرانوں کو خیال آ جائے۔ باقی باتیں بعد میں، یہ اہم بات ہے، اس وجہ سے پہلے آپ اس طرف توجہ دیں۔ یہ ایک چھٹی جماعت کی طالبہ ہے، علیشہ۔ سندھی زبان میں اس کا یہ لکھا گیا خط ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نے یہ خط شہداد پور، جہاں کی وہ رہائشی ہے جس محلے کی، اس کے ایم این اے اور اس کے ایم پی اے کے نام لکھا ہے۔ یہ شہداد پور سندھ کا سانگڑ کے ساتھ حلقہ ہے، وہاں کی وہ بچی کہتی ہے، علیشہ کہتی ہے، جو کہ 10-11 سال اس کی عمر ہے، چھٹی جماعت کی وہ طالبہ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اے سندھ کے حکمرانوں، میری آپ سے استدعا ہے کہ یہ پرچی کا کاروبار بند کیا جائے۔ میں جس گاؤں میں رہتی ہوں، اس گاؤں کا اس نے نام بھی لکھا ہوا کہ میں جس گاؤں میں رہتی ہوں، میرا باپ مزدوری کرتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، جو پیسے کما کر وہ لاتا ہے، شام کو وہ جوئے کی پرچی میں ہار دیتا ہے۔ میرے گھر میں روٹی نہیں پکتی، کھانا نہیں پکتا، میرے بہن بھائی اور میں بھوکی رہتی ہوں، جس وجہ سے میرے جو والدین ہیں اس میں لڑائی بھی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی رہتا ہے۔ تو اس نے کہا، اے انکل، جو ایم این اے ہیں وہاں کے، وہ جو صلاح الدین ہیں، عجیب بکر کا وہ جنیجو، کیا نام ہے جی ان کا، ایک وہ شاہد ہیں، وہ ایم پی اے ہیں، ان کو مخاطب کیا ہے۔ یہ لکھے ہوئے اس کے نام ان کے اوپر، اس لیٹر کے اوپر۔ ان کو کہا کہ انکل کہہ کر مخاطب کیا کہ یہ جوئے کی پرچی کا جو کام ہے یہ بند کریں، تاکہ میرے گھر میں یہ لڑائیاں نہ ہوں، میرا باپ یہ محنت مزدوری کی کمائی جوئے میں نہ ہارے۔ وہاں پہ منشیات کا کاروبار ہوتا ہے، اور یہ یہاں پہ جو سندھ حکومت کہتی ہے کہ ہم منشیات کے خلاف بڑی مہم چلاتے ہیں، جوئے کا کاروبار سر عام۔ اندرون سندھ کے کوئی حالات دیکھے تو صحیح۔ وہ جی ڈی اے کی ترجمان ہیں ساحرہ بانو، انہوں نے اس معاملے کی طرف توجہ دلائی، انہوں نے خود بھی اس کے اوپر ایک اپنا بیان جاری کیا۔ وہ اس حلقے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس بچی کے اس خط نے، کیونکہ ہم بھی والدین ہیں، دل دہلا دیا ہے، دل دہلا دیا۔ یقین مانے دکھ اور افسوس ہوا۔ وہ بچی رو رو کر یہ کہہ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، بلاول سے بھی، مراد علی شاہ سے بھی، شرجیل میمن سے بھی، ابھی یہ مکیش چاولہ بن گیا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا وزیر، اس سے بھی یہ فریاد ہے، اپنے حلقے کے ایم پی ایم این اے سے کہہ رہی ہے کہ یہ سلسلہ روکیں۔ یہ مافیاز ہیں باقاعدہ، جو لوگوں کو منشیات پہ لگا رہے ہیں، جوئے پہ لگا رہے ہیں، یہ پرچیوں کا سسٹم چل رہا ہے عجیب، اور لوگ اپنی خون پسینے کی کمائی ان کاموں میں اجاڑ رہے ہیں۔ اس کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ نکارہ خدا ہے، آواز خلق ہے، اس طرف توجہ دیا جانا اور اس کا نوٹس لیا جانا۔ امید ہے کہ اگر یہ ویلاگ سندھ کے حکمرانوں تک پہنچے یا اس کو وہ دیکھنا گوارا کریں تو اس بچی کے خط کے اوپر توجہ دیں اور ان مافیا کے خلاف کارروائی کریں جو کہ اس گھنونے کاروبار میں ملوث ہیں، اور پتہ نہیں کتنے گھروں میں بیٹھی ہوئی علیشائیں اس طرح کے جو مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس کا وہ شکار ہے، اور ان کے گھروں کے گھر جو ہے وہ وہاں پہ اس نشے کی لعنت کا شکار ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، تحریک انصاف کا 24 نومبر کا احتجاج، جیسے جیسے تاریخ نزدیک آ رہی ہے، پارٹی کے اندر تفریق تقسیم جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔
یہ بغیر کسی تمہید میں جائیں پنجاب پہ اس مرتبہ پنجاب کی پی ٹی آئی سے پتہ نہیں یہ نا امید ہیں یا پنجاب سے ان کو کوئی توقع ہی نہیں ہے یا یہ ہار بیٹھے ہیں، یہ مان بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے کہ پنجاب ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو پنجاب کے صدر ہیں پی ٹی آئی کے حماد اظہر، ان کو کل بشرا بی بی نے جو ایم پی ایز کا اجلاس بلایا پشاور میں، اس میں ان کو بلایا ہی نہیں گیا، ان کو وہاں پہ دعوت ہی نہیں دی گئی، اور وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ہمیں نہیں بلانا تو پھر کوئی، کیونکہ پنجاب کی جو پی ٹی آئی ہے وہ آلریڈی تقسیم کا شکار ہے۔ وہاں پہ ایک میاں اسلم اقبال گروپ ہے، ایک حماد اظہر گروپ ہے۔ حماد اظہر اس وقت پارٹی کے پنجاب کے صدر ہیں، لیکن ان کو بھی اس میں نہیں بلایا گیا۔ اون عباس بپی جو سینیٹر ہیں، جنوبی پنجاب کے وہ صدر ہیں، ان کو نہیں بلایا گیا۔ یہ آپ اندازہ کر لیں، اور یہ سارا خیبر پختونخوا پہ رلائے کر رہے ہیں۔ اور پھر بشرا بی بی نے پردے کے پیچھے سیاست میں آ چکی ہے، یہ جھوٹ ہے، دو نمبری ہے، فساد ہے، کہ یہ سب یہ کہتے ہیں کہ فتنے ہیں، پھیلا رہے خود ہی کہ جناب وہ سیاست میں نہیں، وہ سیاست میں پوری طرح آ چکی ہیں۔ اس نے پردے کے پیچھے سے، یہ مجھے خود ان کے ایم پی ایز نے یہ بات بتائی، خود اس نے سی ایم ہاؤس میں جہاں پہ یہ ایم پی ایز اکٹھے تھے 10-15 منٹ اس نے پردے کے پیچھے بیٹھ کر خطاب کیا۔ دھمکی امیز خطاب تھا، دھمکی امیز خطاب تھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ محترمہ بشرا بی بی، بشرا پیرنی مرشد یہ فرماتی ہیں کہ جناب، اور یہ انہوں نے کہا جو سامنے بیٹھے ہوئے اور کسی کی جرت نہیں ہوئی کوئی بات کر سکے، سی ایم بیٹھا ہوا ہے، باقی لوگ بیٹھے ہوئے، اور وہ کہتی ہیں، عمران خان کا نام لے کر کہتی ہے کہ ہر ایم این اے اپنے حلقے سے 10,000 کارکن لے کر آئے گا، ہر ایم پی اے اپنے حلقے سے 5,000 لے کر آئے گا، ہر اس ضلعی عہدیدار اپنے ضلع سے 2,000 کارکن ساتھ لائے گا، اور اگر نہیں لائے گا تو اس کی ایم این اے شپ جائے گی، اس کی ایم پی اے شپ جائے گی، اس کا عہدہ جائے گا۔ اور یہ بھی ساتھ دھمکی دے دی کہ اگر کوئی 24 نومبر کے احتجاج سے پہلے گرفتار ہوا تو اس کو بھی پارٹی سے نکال دیا جائے گا، اس کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، وہ بھی پھر ایم پی ایم این اے نہیں رہے گا۔ یہ بھی آپ سوچ لیں۔ انہوں نے کہا جی گرفتار بھی نہیں ہونا، اگر آپ کو پولیس پکڑ بھی پھر بھی قصور آپ کا ہی سمجھا جائے گا کہ آپ گرفتار خود ہو گئے ہیں۔ تو یہ، اور انہوں نے کہا کہ ہر حال میں یہ اس کو آپ نے کامیاب بنانا ہے، اگر آپ اتنی تعداد میں لوگ لے کر نہیں آتے ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے۔ میں نے سوشل میڈیا کو کہہ دیا ہے، میں نے مانیٹرنگ ٹیمیں بنا دی ہیں، میں نے چیک اینڈ بیلنس کی ٹیمیں بنا دی ہیں، ہر ضلع کا واٹس ایپ گروپ بنے گا، اور ہر ضلع ہر ایم این اے اپنے حلقے کا جو ایم این اے ہوگا وہ بتائے گا کہ اتنے لوگوں کو لے کر نکل رہا ہے، اور سارے کا سارا خرچہ بھی ان پہ ڈال دیا کہ خرچہ اسی بات پہ تو لڑائی ہے کہ آپ نے یہ اخراجات خود برداشت کرنے ہیں، یہ خان کا حکم ہے، یہ میرے میاں کا حکم ہے، وہ جیل میں تمہارے لیے سڑ رہا ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے۔ لیکن وہاں پہ جس طرح تضحیک کی گئی، پنجاب سے ایم پی ایز کو بلا کر ان کے وہاں پہ تلاشی لی گئی باقاعدہ، پھر لسٹوں میں نام چیک کیے جاتے رہے، جو پھر بشرا بی بی کے کیمپ کا تھا اس کو اندر جانے دیا گیا، جو علیمہ خان گروپ کا تھا اس کو واپس بھجوا دیا گیا، کئی ایم پی ایز واپس بھی آئے۔ یہ حال ہے، یہ ان کا جو ہے وہ اس طریقہ کار۔ ابھی آپ وہ شیر افضل مروت نے رات کہہ دیا، اس نے کہا کوئی نہیں نکلے گا، یہ موروثی پارٹی نہیں ہے، خان خود کال دے، خود نکلے، خود بات کرے تو لوگ نکلیں گے، نہ بشرا بی بی کے کہنے پہ کوئی نکلے گا، نہ اس نے کہا کہ کوئی علیمہ خان کے کہنے پہ نکلے گا۔ اور اس نے یہ کہا کہ میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے بھی اس اجلاس میں نہیں بلایا گیا، نہ کل کے اجلاس میں بلایا گیا، نہ پرسوں کے اجلاس میں بلایا گیا۔ اس نے بامبے دوہل آن دی ریکارڈ یہ بات کہی، اور انہوں نے کہا کوئی لوگ نہیں نکلیں گے، اس طرح احتجاج کامیاب نہیں ہوتے۔ اور یہی بات وہ علی محمد خان بڑا قریبی ہے، کل ہی اس کو سیاسی کمیٹی میں شامل کیا، لیکن اس کو بھی اس میٹنگ میں نہیں بلایا گیا۔ تعلق اس کا بھی خیبر پختونخوا سے ہے، وہ عمران خان سے مل کر سیدھا اپنے حلقے میں چلا گیا، ویٹ کرتا رہا، لیکن اس کو بھی نہیں بلایا گیا اس میٹنگ میں۔ بہت سے اور ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں، نہیں بلایا گیا، عاطف خان کو نہیں بلایا گیا، کئی رہنما ہیں جن کو نظر انداز کیا گیا۔ اور ان کی پارٹی کے اندر یہ ایک بہت بڑا ایک جو اسد کیسر ہے، عمر ایوب ہے، یہ زین قریشی کو تو یہ پہلے ہی فارغ کر چکے، اس کے بعد یہ عامر ڈوگر ہیں، یہ ان کے جو مرکزی لیڈران ہیں، وہ اس 24 کی تاریخ کے اوپر وہ راضی بھی نہیں ہیں کہ اچانک آپ نے اناؤنس کر دی۔ اس کی تیاریاں کیا ہے، کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ لوگوں کو موبلائز کرنا۔ اور اس نے کہا شیر افضل مروت، اس نے تو اعلان بغاوت بلند کیا،
اس نے کہا کسی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی آگاہی میسج نہیں دیا گیا، کوئی پیغام نہیں پہنچایا گیا، کوئی لائے عمل نہیں بنایا گیا، میٹنگز ہو رہی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کارکن ہیں، ہم کیسے اس میں جائیں گے؟ تو یہ تو پتہ اور شیر افضل مروت کی فالوئنگ ہے پارٹی، جس طرح میں روز کہتا ہوں، بے شک آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، کہ پارٹی کے کارکن بھی مایوس ہیں، متنفر ہیں، ان کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت نفرت پائی جاتی ہے اپنے لیڈرز کے خلاف، یہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں علی امین گنڈا پور کے۔ اور یہ خود تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں، جو سیاسی ماہرین ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صرف اور صرف یہ 24 والا احتجاج یا 22 والا جو بھی احتجاج کرتا ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے، اپنے لیے NRO حاصل کرنا، ڈیل حاصل کرنا۔ وہ انتشار پھیلا کر صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے اپنی رہائی کے لیے، اسے کوئی غرض نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے، پھر اس طرح جا رہا ہے، مینڈیٹ واپس، صرف اپنی رہائی چاہتا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی اسٹیبلشمنٹ کہہ دے کہ ہاں ہم تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہے، یقین مانے یہ دوڑا ہوا ان کے پاس جائے گا، وہ تیار بیٹھا ہے۔ وہ کل بھی اس نے کہا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ہم سے کوئی بات چیت نہیں کرتا، تو اسٹیبلشمنٹ نے تو سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، جو کیسز آپ کے لگے ہوئے ہیں آپ ان کیسز کا فیصلہ عدالتوں سے کروائیں، یہ تو انہوں نے کہہ دیا۔ تو اس کے باوجود وہ صرف اس وجہ سے عدم استحکام چاہتا ہے کہ مجھے باہر نکالو، مجھے باہر، یہ اس کا بیانیہ ہے، اس مرتبہ احتجاج کر کے مجھے نکالو، ٹھیک ہے۔ نواز شریف کا تو تھا نا مجھے کیوں نکالا، یہ کہتا ہے مجھے نکالو جیل سے، جو بھی ہو، یہ پریشر ہے۔ اور لیکن پھر علیمہ خان گروپ، مرشد گروپ، یہ الگ الگ ہے۔ یہ کہانی میں نے مرشد کی اس وجہ سے آپ کو سنا دی کہ وہ دھمکیاں دے رہی ہیں باقاعدہ، پارٹی کے اندر ایک ہلچل ہے، ایک پارٹی کے اندر، پارٹی کے جو اراکین پارلیمنٹ ہیں، حالانکہ ان کو فارغ کرنا اتنا آسان نہیں ہے، ان کے خلاف آپ نے ریفرنس بھیجنا ہے، وہ اسپیکر کے پاس جانا ہے، پھر الیکشن کمیشن کے پاس جانا ہے۔ تو کیا یہ سارا پروسیس ایسے ہو جائے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ MNA نہیں رہے گا، یہ MP نہیں رہے گا، کہ آپ اس دستخط کر دیں گے تو وہ مان لیا جائے گا؟ بالکل نہیں ہوگا۔ اگر آپ کے لوگ MP MNA نہیں رہیں گے، ضمنی انتخاب ہو جائیں گے، حکومت والے جیت کے آ جائیں گے، پھر کیا کرے گی حکومت؟ تو حکومت ہوتی ہے۔ تو یہ جو احتجاج ہے جو 24 نومبر ہے، یہ مجھے لگتا ہے کہ 24 نومبر سے پہلے ہی نہ کہیں یہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو جائے، یہ رہ جائے، یہ منطقی انجام تک نہ پہنچے۔ یہ نظر آ رہا ہے، یہ محسوس ہو رہا ہے، اور یہ ان کی جو اپنی پلاننگ ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی، وہی کہ ہر کوئی جو ہے وہ علیمہ کا الگ ہے، پنجاب سے تو شکست تسلیم کر لی، سارا رلائی کر کے بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا کے اوپر، کیونکہ وسائل اس کے استعمال ہونے ہیں، گنڈا پور کے سرکاری وسائل ہمیشہ کی طرح وہ استعمال اب بھی کرے گا، پیسہ بھی وہ لگائے گا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے سب نے جو ہے وہ گنڈا پور کو جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو مرکز بنایا ہوا ہے۔ اس کا بھی حکومت کو جو ہے وہ نوٹس لینا چاہیے کہ ہر مرتبہ ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے ایک قومی حکومت کو، قومی خزانے کو جو ہے وہ یہ لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔